بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، وہ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، ہاں ان قریب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ان قریب جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو راحت بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہاری رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور تمہارے دن کو معاش بنایا، تمہارے لیے روزگار بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط برج بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہارے لیے ایک روشن چراغ، چمکتا چراغ بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے اتارا ماءً ثجاجا، پانی ثجاجا زوردار، لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں حباً دانہ، و نباتا اور کھیتی، و جنات الفافا، اور باغات الفافا گھنے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تو جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو وہ آسمان ہو جائے گا دروازے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے جیسے سراب۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے، للطاغین مآبا، باغیوں کا، طاغیوں کا ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے مدتوں قرنوں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ چکھیں گے نہ ہی ٹھنڈک اور نہ ہی پانی، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور جہنمیوں کی پیپ، جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، فَذُوقُوا، تو پس تم چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو ہم نہیں بڑھائیں گے تم پر مگر عذاب۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقین ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، حدائق وعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات اور نہ ہی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اپنے رب کی طرف سے جزا نہایت کافی عطیہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، رحمان، لا یملکون منہ خطابا، کہ وہ اس سے خطاب کرنے کی قوت نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح کھڑی ہوگی، جبریل کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، صفاً، صف در صف، لا یتکلمون، کلام نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی جس کو اللہ رب العزت اذن دے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے، ذالک الیوم الحق، تو یہ حق کا دن ہے، سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راہ بنائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب قریب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کفار یہ کہیں گے ہائے کاش ہم مٹی ہوتے۔ اس صورت مبارکہ کو
سورۃ النبا کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا اما یتساءلون، کہ وہ کس شے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں۔ سب سے پہلے خود ہی سوال کیا، پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ تو ایسا کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ سوال اور جواب کے طریقے پر اس صورت مبارکہ کو شروع فرمانا، یہ اس کی حکمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب کسی کلام کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کسی کو سمجھانا مقصود ہو، کہ اس کا زیادہ فہم آ جائے، زیادہ وضاحت ہو جائے، تو اس کو سوال اور جواب کے طریقے پر اس کلام کو لایا جاتا ہے تاکہ سامع کے سننے میں آسانی پیدا ہو، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کس شے کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ کہ مشرکین مکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ اب بحث کس بات میں کیا کرتے تھے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ قیامت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، بعض نے کہا کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، بعض نے کہا کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو اگر جو سب سے جو قریب ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عن النبأ العظیم، عظیم بڑی خبر کے بارے میں۔ قل هو نبأ عظیم، تم فرما دو وہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ تو قرآن مجید کو میں قیامت کو بھی نبأ عظیم کہا گیا ہے، بڑی خبر۔ تو کفار کے بارے میں کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کر رہے ہیں، پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی۔ الذی ھم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ آپس میں مختلف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں تو کفار آپس میں مختلف نہیں تھے، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ قیامت کے بارے میں وہ آپس میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، اور وہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ وہ آپس میں مختلف ہیں؟ امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دراصل کفار آپس میں قیامت کے بارے میں مختلف تھے، کہ ان میں سے نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارا حشر ہوگا، لیکن وہ حشر روحانی طور پر ہوگا، یعنی وہ معاد روحانی، آخرت روحانی پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن یہودی وہ معاد جسمانی پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ آپس میں دونوں اس بارے میں مختلف تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اختلاف کو ذکر فرما دیا۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد مختلف کفار و مشرکین ہوں، کیونکہ دہریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ دہری یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے، یہیں جئیں گے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، کہ وہ قیامت میں اٹھنے کے بارے میں بالکل اس کے منکر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کفار و مشرکین کے چونکہ علیحدہ گروہوں کے علیحدہ عقائد تھے، اس وجہ سے فرما دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں مختلف ہیں، اس بارے میں بھی، قیامت کے بارے میں۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ وہ آخرت میں مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، تو اس میں بھی آپس میں اختلاف رکھتے تھے ایک دوسرے سے۔ اور تیسری چیز ہے قرآن، کہ وہ قرآن کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس آیت کو قرآن مجید پر محمول کیا جائے، کہ وہ نبأ عظیم سے مراد قرآن مجید ہو، کہ وہ آپس میں اس قرآن کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ کچھ تو قطعی طور پر اس کا انکار کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، کچھ کہتے تھے وما ظن الساعۃ قائمۃ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی، کچھ کہتے تھے کہ ہمیں تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ، اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ بھی گئے تو وہاں تو ہمارے لیے جنت ہے۔ یعنی پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں قیامت آئے گی، لیکن اگر آ بھی گئی تو مسئلہ کوئی نہیں، ہمارے لیے تو جنت پکی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا وہ آپس میں ایک دوسرے مختلف ہیں، کہ کوئی شک کے اندر مبتلا ہے قیامت کے بارے میں، کوئی پکا یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ قیامت نہیں آنی،
اور اگر قرآن مراد لیا جائے، قرآن کے بارے میں بھی وہ آپس میں مختلف ہیں. کوئی قرآن کو جو ہے وہ جادو کہتا ہے، کوئی اس کو کہن کہتا ہے، کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو جادوگر کاہن کہتے ہیں، کوئی شاعر کہتے ہیں. تو جب وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں مختلف ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں مختلف ہیں، تو قرآن کے بارے میں بھی مختلف ہیں. کہ کوئی قرآن کو جادو کا کلام، سحر کا کلام اور کوئی شاعرانہ باتیں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اساطیر الاولین، ہمارے پچھلوں کی باتیں ہیں. اور اگر قرآن مجید مراد لیا جائے تو یہ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور تیسری چیز ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مختلف قبائل اختلاف رکھتے تھے. الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں ان قریب وہ جان جائیں گے. عربی زبان میں جو کلا کا لفظ ہے نا، یہ کسی کے کلام کو رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے ایک لفظ ہوتا ہے لا، نہیں، اور ایک ہے کلا، ہرگز نہیں. تو لا کا لفظ تو ویسے بھی ہم عموماً استعمال کرتے ہیں جب کسی کام کے بارے میں ہم نے نفی کرنی ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو لا کا لفظ تو عمومی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اہل عرب کلا کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب اگلا کوئی کلام کرے اور آپ کو اس کی بات سے اختلاف ہو اور آپ کو اس کی بات کو رد کرنا چاہیں، تو آپ اس وقت جو ہے وہ یہ لفظ بولتے ہیں کلا. یہ اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ یہ بھاری بھرکم لفظ ہے کلا، کہ ہرگز نہیں، کلا. تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے کے اوپر کلام کو لے کے آیا کلا. جب کیونکہ وہ نابع عظیم کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، نابع عظیم کے بارے میں وہ آپس میں مختلف ہیں، تو اللہ رب العزت نے اب ان کے جو آپس کے جو عقیدے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ہاں ان قریب وہ جان پہ. کلا کے ذریعے ان کا رد ہو گیا اور سیعلمون کے ذریعے فرما دیا ان قریب وہ جان جائیں گے. کس کو جان جائیں گے؟ جس کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں، معاد کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، یہ ان قریب جان جائیں گے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اب دوبارہ تکرار کے ساتھ فرمایا تاکہ کلام مزید پختہ ہو جائے، پھر ان قریب جان جائیں گے. تو اگر اس کو اس کفار کے ساتھ جو ہے اس کا محمول کفار پر محمول کیا جائے کہ اس سے مراد کفار ہی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ کلا سیعلمون میں پہلے سے مراد کفار ہیں اور دوسرے ثم کلا سیعلمون سے مراد ہیں مومنین، کہ کفار جان لیں گے کہ ان کی تکذیب نے کیا عذاب دیا، اور مومنین یہ جان لیں گے کہ ان کی تصدیق نے کیا ثواب دیا. کلا سیعلمون یعنی کفار بھی ان قریب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون مومن بھی ان قریب جان جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا؟ اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا فرمایا. الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا؟ والجبال اوتادا. اور پہاڑوں کو بنایا میخیں. اوتاد یہ وتد سے نکلا ہے. وتد کا معنی ہوتا ہے میخیں، جو یعنی پہاڑوں کو میخیں فرمایا اللہ رب العزت نے. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی دلیل اپنی قدرت کی بیان فرمائی کہ زمین کو وتد فرمایا، میخیں فرمایا، کہ جس کے ذریعے کسی شے کو برقرار رکھنے کے لیے، جب بھی کوئی چیز کو اس کی جگہ پہ بٹھانے کے لیے اس پر میخیں ٹھوکی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ہلے نہیں. تو اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو تخلیق فرمایا تو یہ زمین حرکت کرنے لگی، یعنی زمین کا بیلنس قائم نہیں رہا، اس نے حرکت کرنی شروع کر دی. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو ثبت فرما دیا، پہاڑوں کو ثبت فرما دیا. تو جب پہاڑوں کو ثبت فرمایا تو زمین ٹھہر گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زمین ٹھہری تو فرشتوں نے پہاڑوں کی بلندی کے اوپر اور پہاڑوں کے ثقل کے اوپر، ان کی طاقت کے اوپر بہت تعجب کا اظہار کیا. انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا اللہ رب العزت، ان پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز تو نے تخلیق فرمائی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوہا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ رب العزت، لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آگ. انہوں نے کہا آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پانی.
انہوں نے کہا کہ پانی سے بھی کوئی چیز زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، وہ بندہ مومن کا صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکوٰۃ شریف وغیرہ میں۔ تو یہ حدیث پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ زمین وطد کا کام دیتے یہ پہاڑ وطد کا کام دیتے ہیں زمین کے لیے، کہ یہ میخیں ہیں، انہی کی وجہ سے یہ زمین رکی ہوئی ہے۔ اور یہ اس دور سے لے کر اب تک یہ اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کا کام دے رہے ہیں، پہاڑ وطد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ زمین کے اوپر اگر پہاڑ نہ ہوں تو یہ زمین کا بیلنس قائم نہیں رہ سکتا، زمین اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی ان پہاڑوں کو اوتاد میخیں فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پہاڑ اس زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا میخیں، اور فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں پیدا کیا جوڑے، یعنی تمہارے مختلف جوڑے بنائے، مرد و عورت کا جوڑا، اور ہر جتنی بھی اللہ رب العزت نے چیزیں تخلیق فرمائی، جاندار تخلیق فرمائی، ہر ایک کے جوڑے بنائے، ہر ایک کو جو ہے اس کی نسل کے توالد و تناسل کے لیے، اس کے آگے چلانے کے لیے اس کی نسل کو، اس کو جوڑا در جوڑا بنایا تاکہ اس کے اندر اس کی نسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو بنایا راحت۔ عربی زبان میں سبات بھی نیند کو ہی کہتے ہیں اور نوم بھی نیند کو ہی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو یہ تو معنی بن گیا ہم نے تمہاری نیند کو بنایا نیند، سبت جو ہے وہ عربی زبان میں نوم کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ کلام مجاز کے طریق پر ہے کہ اللہ رب العزت نے سبات فرما کے، لفظ تو معنی تو اس کا نیند ہی ہے، لیکن مراد معنی مجازی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا معنی مجازی راحت۔ سبت جو ہے ویسے وہ قطع کو کہا جاتا ہے، کاٹنا، سبت کا معنی ہے کاٹنا۔ تو نیند چونکہ وہ انسان کی تھکاوٹ کو، جسمانی تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اس کو فریش کر دیتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، اسی وجہ سے نیند کو سبات کہا جاتا ہے، کہ کاٹنے والی، انسان کی تھکاوٹ کو کاٹ کے اس کو آرام پہنچانے والی۔ اس وجہ سے عربی زبان میں سبات کا معنی بھی کو راحت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو یہاں معنی بنے گا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت۔ کہ اگر ان بندے کی نیند پوری نہ ہو تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے، اگر بندے کی نیند پوری نہ ہو، اس کے جسم کے اندر تھکاوٹ ہو، تو اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، اس کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نیند انسان کی اس کے لیے راحت کا کام دیتی ہے، اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور اس کو راحت پہنچاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا لباس۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس وہ ہوتا ہے الذی یتغطی بہ الانسان، جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے۔ تو لباس چونکہ بندہ مومن کا لباس وہ اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اس کے ذریعے انسان اپنے بدن کو چھپاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ انسان کا زیور ہے، وہ انسان کی حیا ہے، انسان کا لباس۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو لباس فرمایا۔ کیوں رات کو لباس فرمایا؟ کیونکہ رات جب آتی ہے تو وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ وہ سارے لوگوں پر چھا جاتی ہے، رات اپنے اندھیرے کے ساتھ سارے لوگوں پر چھا جاتی ہے، اور اس رات کا اس نیند کے ساتھ تعلق ہے کہ جب رات آئے گی اندھیرے کے ساتھ تو لوگ اس رات کے اندر آرام کریں گے، اور لوگوں کو راحت ملے گی، کہ رات کی نیند وہ دن کی نیند سے بہتر ہے۔ اس کے اندر انسان جو تھوڑی سی اگر نیند پوری کر لے تو وہ سارا دن جو ہے وہ فریش رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو اس لیے لباس فرمایا کہ وہ انسان کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں، کہ وہ انسان کو جیسے لباس انسان کو زینت دیتا ہے۔ لباس کے 2-3 کام ہیں، ایک تو ہے کہ انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، تو رات بھی اسی طرح ڈھانپنے والی، یہ بھی مجاز کے طریقے پر ہے کلام۔ اسی طرح رات بھی جس طرح اندھیرے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں پر چھا جاتی ہے، تو لباس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ لباس وہ زینت کا کام کرتا ہے، تو اسی طرح رات یہ بھی زینت کا کام دیتی ہے۔
رات بھی زینت کا کام اس لحاظ سے دیتی ہے کہ رات کے اندر انسان کی جب آرام کرتا ہے، اس وقت نیند لیتا ہے، تو اس نیند کی برکت سے، اس راحت کی برکت سے، اس آرام کی برکت سے وہ دن کے اندر جو امور سر انجام دیتا ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے لیتا ہے۔ وہ رات کی نیند، رات کا لباس، وہ اس کے لیے سارا دن جو ہے وہ تر و تازگی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا معاش، روزگار کا ذریعہ، یعنی دن کے اندر جو ہے وہ روزی کمانی ہے اور رات کے اندر سونا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط برج بنائے۔ اور وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہارے اوپر ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی مراد اس سے سورج ہے۔ سبعا شدادا کا معنی یہ ہے کہ 7 برج یعنی 7 آسمان بنائے، اور پھر ان آسمانوں کے اندر ایک سورج رکھا۔ اس سورج کو اللہ رب العزت نے سراج وہاج فرمایا، چمکتا ہوا، نہایت چمکتا چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے اتارا زوردار پانی، بادلوں سے اتارا زوردار پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں حبًا اناج، دانہ، و نباتا اور کھیتی، وجنات اور باغات، الفافا گھنے باغات، سرسبز باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھینکا جائے گا تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ سور پھینکا جائے گا تم آؤ گے فوج در فوج کا معنی ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھینکا جائے گا، پہلی مرتبہ کا سور نہیں، دوسری مرتبہ جب سور پھینکا جائے گا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم اس دن لوگوں کو جمع کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو آسمان دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان کے اندر بہت زیادہ دروازے بن جائیں گے فرشتوں کے اترنے کے لیے، ابوابا، اس وجہ سے آسمان کو جو ہے وہ دروازے فرمایا کہ اس کے اندر بہت زیادہ دروازے ہو جائیں گے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فقانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب، یعنی پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وہ چل پڑیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب۔ سراب کیا؟ پانی کا بلبلا، جب بندہ دور سے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہے، جب قریب جا کے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ پہاڑوں کے اللہ رب العزت نے مختلف حیثیتیں بیان کی قرآن مجید میں، کہیں جو ہے وہ العہن المنفوش پہاڑوں کو کہا، کہ کہیں کہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ان کو اللہ رب العزت کر دے گا بکھرا ہوا غبار۔ تو یعنی پہاڑوں کی ابتدائی حیثیت یہ ہے کہ وہ چلیں گے لیکن بالآخر وہ غبار کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہاں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا سے مراد ان کی ابتدائی حیثیت ہے، ان کی پہلی حالت ہے کہ وہ پہاڑ چلیں گے لیکن ان کا بالآخر نتیجہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے۔ مرصاد یہ رصد سے نکلا ہے، رصد کا معنی ویسے ہوتا ہے ترقب، انتظار۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب لبالمرصاد، اللہ رب العزت کے لیے بھی مرصاد کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو ترقب کا معنی ویسے ہوتا ہے انتظار کرنا، ترقب انتظار کرنا۔ تو ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تمہاری طاق میں ہے، انتظار میں ہے، کہ جہنم انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ کفار و مشرکین کے، اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے انتظار میں ہے، کہ وہ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ اس کی خوراک بنیں۔ للطاغین مآبا، طاغین کے، باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ، مآب کا معنی ہے ٹھکانہ۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین وہ اس میں رہیں گے، لابسا یلبسو، لابسا کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ میں رہنا، یستقر فی المکان، کسی بھی جگہ پہ ٹھہراؤ، مکان یعنی کسی بھی جگہ پہ ٹھہرنا، اس کو لابسہ کا
معنی دیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا لم یلبسوا فیہا، کہ وہ جب لم یلبسوا فیہا، یہ وہ دنیا میں جب بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے الا یومن او مگر ایک دن یا آدھا دن. تو لابسہ کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رہنا کسی بھی جگہ پر. تو اسی سے ہے لابسین فیہا، کہ وہ اس میں جہنم میں رہیں گے، فیہا احقابا، مدتوں، کرنوں. احقاب یہ حقب کی جمع ہے. حقب کا ویسے حق کے ویسے مختلف معنی ہے. حقب ویسے عربی زبان میں 80 سال کو بھی، سمانون سنہ 80 سال کو بھی حقب، ایک 80 سال جو کا عرصہ، اس کو عربی زبان میں یہ حقب کہا جاتا ہے. یا 100 سال کا عرصہ، اس کو بھی حقب کہا جاتا ہے. یا بہت طویل مدت، اس کو بھی حقب کہا جاتا ہے. تو یہاں وہ مراد تو اگر لیا جائے 80 سال یا 100 سال، تو وہ بھی تو متناہی ہیں، وہ بھی بالآخر ختم ہو جانے ہیں. اور اہل جہنم وہ تو لامتناہی طور پر جہنم میں رہیں گے. یعنی اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی کفار و مشرکین کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ اس میں عبدالآباد تک رہیں گے، وہ اس سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے احقابہ لفظ ذکر فرمایا، تو اس سے مراد یہ ہے مدتوں، یعنی کرنوں، یعنی عبدالآباد تک. ایسا کرن جو ختم ہونے والا نہیں ہے. جیسے 80 سال یا 100 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حقب کہا جاتا ہے. لیکن مراد چونکہ بہت بڑی مدت ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے احقابہ اللہ رب العزت نے اس حقب کی بھی جمع ذکر فرما کے مدتوں اور کرنوں ذکر فرما کے یہ بیان کر دیا کہ وہ کبھی اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. وہ کرنوں مدتوں اس میں پڑے ہی رہیں گے. لا یذوقون فیہا، وہ اس میں نہیں چکھیں گے بردم، ٹھنڈک، ولا شرابہ، اور نہ ہی کچھ پینے کو، الا حمیما و غساقا، مگر کھولتا ہوا پانی، و غساقا، اور جہنمیوں کی پیپ. غساق یہ جہنمیوں کی پیپ، یہ اہل جہنم کا کھانا ہوگا. حمیم کھولتا ہوا پانی، یعنی اگر پینے کی بات کی جائے تو جب پینے کی باری آئے گی تو ان کو کیا پلایا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. اور اگر کھانے کی بات آئے تو کیا کھلایا جائے گا؟ جہنمیوں کی پیپ. غساق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو ان دلو من غساق، کہ ایک غساق کا ایک ڈول، یعنی وہ جو جہنمیوں کی پیپ ہے اس کا ایک ڈول اگر اس کو دنیا پر ڈال دیا جائے، لَأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا، تو دنیا والے جو ہیں ان کا نظام درہم برہم ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں. ایک ڈول اگر اس کا دنیا ساری کے اندر، یعنی اتنی بدبو پھیل جائے، نتن سے نکلا ہے، اتنی بدبو پھیل جائے کہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے. ایک ڈول اگر اس غساق کا وہ دنیا میں ڈال دیا جائے. جزاء وفاقا، ایسے کو تیسا بدلہ. وفاق کی دراصل وفق سے نکلا ہے، جیسے موافق کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے وفاق. وفاق اور موافق کا ایک ہی معنی ہے. جزاء وفاقا یعنی جیسا عمل ویسی جزا، ٹٹ فار ٹیٹ، ایسے کو جیسے کو تیسا بدلہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے کس کی؟ حساب کی. حساب کی امید نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو حساب کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ڈرتے نہیں تھے حساب سے، کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے حساب پر. وَقَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذابا بہت زیادہ جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. یہاں معتزلہ کا رد ہو جاتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں جزئیات کا عالم، اس کو نہیں، فلاسفہ کا رد ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو جزئیات کا عالم نہیں مانتے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. تو ہر چیز کو گننے سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ بڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو، وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. جیسے وہ کلیات کا عالم ہے، ایسے ہی وہ جزئیات کا عالم بھی ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، تو ہم نہیں بڑھائیں گے تم پر مگر عذاب. تو
یہ کون کہے گا فذوقوا تو چکھو عذاب، تو ہم نہیں بڑھائیں گے تم پر مگر عذاب۔ مفسرین یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے کلام نہیں فرمائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت نے اہل جہنم سے کلام بھی فرما لیا، فذوقوا کے لفظ سے کہ چکھو عذاب، کہ جب جہنم والوں کو کہا جائے گا کہ عذاب چکھو تو کلام تو ہو گیا ان سے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ کلام نہیں کرے گا۔ تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ دراصل اللہ رب العزت کا کلام نہ فرمانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت ان سے کلام طیب، کلام نافع نہیں فرمائے گا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ کلام طیب، کلام نافع، نفع دینے والا ان کو ایسا کلام نہیں فرمائے گا، یعنی خوشگوار کلام جو ان کو راحت پہنچائے وہ کلام نہیں فرمائے گا، بلکہ غضب والا ہی کلام کرے گا۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فذوقوا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا، بلکہ اس کے فرشتے کہیں گے فذوقوا، کہ تم چکھو جہنم کا عذاب، وہ فرشتے کہیں گے فلن نزیدکم الا عذابا، کہ ہم نہیں بڑھائیں گے تم پر مگر عذاب، کہ وہ فرشتے عذاب دیں گے اور یہ کہتے رہیں گے۔ اور یہ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کہ انہوں نے حضرت ابو برزہ سے پوچھا کہ ایسی کون سی آیت ہے جو اہل جہنم پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو آج عذاب کا مزہ چکھو، ہم تم پر نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب ہی۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے ٹھکانہ ہے، کامیابی کی جگہ ہے۔ فوز سے نکلا ہے مفاز، مفاز فوز سے نکلا ہے، یعنی نجات، کامیابی، جہنم کی آگ سے چھٹکارا، ہلاکت سے نجات۔ ان للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے مفاز ہے، کامیابی ہے۔ کس چیز سے کامیابی ہے؟ کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یعنی آج لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کامیابی مل جائے، دنیا کے اندر ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ تو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن پوری دی جائے گی۔ تو ہر حقیقی کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کفار و مشرکین، فاسقین کے لیے نہیں، للمتقین، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدائق و اعنابا۔ اب اس کامیابی کی آگے انواع بھی بیان کر دیں کہ وہ کامیابی کس قسم کی ہے۔ وہ حدائق و اعنابا، وہ جنت ہے۔ اصل حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، باغات، و اعنابا عنب کی جمع ہے، انگور۔ باغات ہوں گے، یعنی ان کو جنت ملے گی اور اس میں کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے، انگور ہوں گے۔ تو باغات اور انگور تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی بندہ باغات سے چن لیتا ہے، انگور کھا لیتا ہے، مختلف پھلوں سے لطف اندوز ہو جاتا ہے، مختلف دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی نعمتیں کھا لیتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کے اندر فل جو ہے وہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اور جو اس کو چاہیے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ جنت کے اندر بندہ جو جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر گوشت کی خواہش کرے گا تو اڑتا ہوگا پرندہ اس کی خواہش کرے گا کہ یہ کاش یہ مجھے مل جائے، تو وہی پرندہ جو ہے وہ اس کے پاس بھنا ہوا جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کو کھا لے گا۔ جس شے کی خواہش کرے گا وہ شے فوراً اس کے سوچنے کے ساتھ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اور اس کا کھانا جو ہے وہ پیٹ میں جائے گا۔ اس کے بعد ایک خوشبودار ڈکار کی صورت کے اندر وہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، اور اس کے پاس بیویاں بھی ہوں گی، اور جتنی چاہے بیویاں، جتنی چاہیں حوریں وہ اس کو دی جائیں گی۔ تو یہ ساری بندہ سوچتا ہے یہ نعمتیں، تو یہ تو جس کے پاس دنیا کے اندر مال و دولت ہے، جس کے پاس اسباب ہیں جو
افورڈ کر سکتا ہے وہ تو دنیا کے اندر بھی یہ نعمتیں اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے، وہ جتنی چاہے عورتیں رکھ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے کھانے کھا سکتا ہے، جیسا چاہے عیش و عشرت کا سامان وہ اس دنیا کے اندر مہیا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں آخرت کے لیے تیاری کرے، کیوں جنت کی نعمتوں کے لیے تیاری کرے، وہ کیوں جو ہے وہ ان نعمتوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہا ہے کہ ان آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ کرو کہ وہاں وہ جنت اتنی وسیع ہے، اس کے اندر یہ بلند محلات ہیں، وہ سارا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو دراصل اللہ رب العزت کا آخرت کی نعمتوں کو بیان کرنے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اگرچہ بہت زیادہ ہوں لیکن بالآخر ختم ہو جانے والی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کو آخر زوال ہے، اور آخرت کی نعمتیں ان کو زوال نہیں، آخرت کے انعامات ان کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والے ہیں۔ تو بندہ اگرچہ دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمت مہیا کر سکتا ہے، ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اس بات کی طرف توجہ کرے گا کہ چاہے میں ہزاروں محلات بھی بنا لوں، ہزاروں قسم کے کھانے بھی روزانہ کھا لوں، ہر قسم کا عیش و عشرت کا سامان مہیا کرنے کے بعد بھی بالآخر مجھے موت آنی ہے، میں نے قبر میں پہنچ جانا ہے، جب وہ اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے اور وہ موت اس کو نہیں معلوم کہ وہ اس کا وقت کیا ہے، وہ کس وقت پہ آنی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے چند سالوں میں آئے، جب بھی آئے اس کو وہ معلوم نہیں۔ جب وہ بندہ اس دنیا کی بے ثباتی اور اپنی بے ثباتی پر غور کرتا ہے، اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ دنیا اگرچہ اس کے اندر ہر قسم کا سامان مہیا کرنے کے بعد یہ بالآخر ختم ہو جانے والی ہے، تو اس کی لذتیں وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور اس کی توجہ اس آخرت کی طرف لگ جاتی ہے کہ جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، کہ اصل نعمت تو وہی ہے جو ہمیشہ رہے۔ اگر 60 سال بھی وہ نعمتیں کھاتا رہے گا تو پھر بھی اگر بالآخر وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے 60 سال نعمت کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 60 سال اگر وہ عیش و عشرت کے اندر گزارے اور 60 سال کے بعد بھی عیش و عشرت ختم ہو جائے تو اس 60 سالہ عیش و عشرت کا کوئی فائدہ نہیں، کہ وہ آخر وہی عیش و عشرت آج اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہے، وہی عیش و عشرت آج اس کو قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ تو باقی رہنے والی ہیں اور یہ مٹ جانے والی ہیں، اور اس لحاظ سے آخرت کے لیے تیاری کرو کہ اگر تم اسی دنیا کے اندر اس کی نعمتوں کے اندر مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئی اور کہا کہ یہاں بھی وہ کچھ مل رہا ہے جو وہاں ملنا ہے تو یہاں سب کچھ کر لو، تو پھر اس نعمتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ، پھر اس دن بروز قیامت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باغات، انگور، وقوائب، قائب کی جمع ہے قوائب، قوائب کا معنی ہوتا ہے عورتیں، یعنی جوبن والی عورتیں مراد ہے، بہت حسین و جمیل عورتیں یعنی حوریں۔ وقوائب اترابا، ایک عمر کی یعنی 30 یا 33 سال کی نوجوان لڑکی ہوتی ہے، خوبصورت نہایت حسین و جمیل وہ عورتیں۔ وکاسن دہاقا، اور وکاسن پیالہ، دہاقا چھلکتا ہوا یعنی چھلکتے ہوئے جام، مراد کیا ہے؟ شراب۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہیں سنیں گے مگر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہیں سنیں گے فضول بات اور نہ ہی جھوٹ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فیہا کی جو ضمیر ہے وہ کاسن کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ وہ جب وہ شراب پئیں گے تو وہ شراب پینے کے دوران وہ جیسے شرابی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو شراب پینے کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اب وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا صبح اٹھنے کے بعد کہ انہوں نے رات کو کیا کچھ کہا اور کیا کچھ ایک دوسرے کو کہتے رہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ وہ شراب دنیا کی شرابوں کی طرح نہیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہے، بلکہ وہ شراب لطف والی ہے، اس کے اندر کوئی بدبو نہیں، وہ تو مزیدار ہے، مزے والی ہے، وہ تو جب وہ
لا يسمعون فیہا لغوا، جب وہ شراب پئیں گے تو اس شراب کے ساتھ ان کی عقل زائل نہیں ہونے والی، کوئی لغو بات نہیں کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے اس کے دوران۔ یہاں مراد یہ ہے کہ فیہا کی ضمیر یہ جنت کی طرف لوٹ جائے گی، کہ مراد یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو وہاں شراب دی جائے گی، تو اس جنت میں نہ وہ کوئی فضول بات سنیں گے، نہ ہی کوئی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اپنے رب کی طرف سے جزا، عطاء حسابا، نہایت بے حساب عطیہ۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہلے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جزا، پھر فرمایا عطیہ، تو یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں۔ جنت یہاں تو جزا ہوگی، یہاں عطیہ ہوگی، کہ جزا اور عطیہ کے اندر تو منافرت ہے، کہ کوئی بھی چیز یا تو جزا ہے یا وہ عطیہ ہے۔ کہ جزا تو وہ ہوتی ہے جو انسان کے عمل کا صلہ ہوتا ہے، اگر کوئی صبح سے لے کے شام تک آپ کے پاس مزدوری کرے، رات کو اگر آپ اس کو اس کی مزدوری دو تو وہ اس کی جزا ہے کہ اس نے کام کیا اور جزا پائی، وہ عطیہ نہیں ہے، وہ انعام نہیں ہے۔ اور اگر بغیر کسی مزدوری کے آپ کسی کو کچھ عطا کر دو تو وہ عطیہ ہے، وہ انعام ہے، وہ آپ کا احسان ہے۔ ایک جگہ پہلے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جزا، پھر فرمایا عطا، تو یہ جنت جزا بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس کو عطا بھی فرما رہا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جنت دراصل من وجہ جزا ہے، یعنی ظاہری طور پر یہ جزا نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، کہ اگر تو یہ اس کو جزا قرار دیا جائے تو جزا تو انسان کا عمل محدود ہے، اور اس کے اوپر جو جزا دینی چاہیے وہ محدود ہی دینی چاہیے، جتنا اس نے عمل کیا ہے اس کو اتنی ہی جزا دے دینی چاہیے۔ لیکن جنت وہ تو ایسی جزا ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، جو ختم ہی نہیں ہونے والی، عبدالآباد تک رہنے والی ہے۔ تو اب عمل تھوڑا ہے اور جزا ایسی دے دی جو ختم ہی نہیں ہونے والی، تو اس لحاظ سے، یعنی اس لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ جزا نظر آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھو تو اتنے عمل کی اتنی بڑی جزا نہیں ملتی۔ تو اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھو تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، کہ اس نے اپنے کرم سے تجھے اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائی، اور ان اعمال خیر کی وجہ سے تو اس جزا کا حقدار بن گیا، اور اس لحاظ سے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر تو کچھ واجب نہیں، لا یجب علی اللہ تعالی شیء، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کچھ واجب نہیں۔ نیکوں کو جنت دینا اور بدوں کو جہنم میں ڈالنا اس پر واجب نہیں، اس کا فیصلہ ضرور ہے، اس نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ نیکوکاروں کو جنت دے گا اور بدکاروں کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن اس پر واجب نہیں۔ اگر چاہے تو اس کا الٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، وہ نے جیسا حکم فرمایا ہے، جیسا فیصلہ فرمایا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ اس کو فرمایا گیا کہ اس کے اندر دونوں جہتیں ہیں، یہ جزا من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے جزا، بے حساب عطیہ، رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب، وما بینہما الرحمانی، وما بینہما الرحمانی لا یملکون منہ خطابا، آسمان و زمین کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، تو بروز قیامت وہ اس سے خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی لوگوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب سے کلام کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا روب ہوگا، جلال ہوگا، ایسا اس وقت ہیبت ہوگی کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کے سامنے کلام کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن جبریل کھڑے ہوں گے، یہاں ویسے جبریل امین کو روح فرمایا گیا، اور فرشتے، جبریل امین کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف در صف، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی جس کو رب اجازت دے، وقال صواب، اور وہ صحیح بات کہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی کلام نہیں کرے گا، جو بھی کلام کرے گا وہ اپنے رب کی مرضی سے کرے گا، لیکن اس کی بارگاہ کے اندر اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ کا روب اور جلال ہی ایسا ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنائے، اپنے رب کی طرف راہ بنائے۔ بے شک انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایک ایسے عذاب سے جو قریب آ گیا۔
یوم ینظر المرء، اس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا، اور وہ کہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کفار یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہوتے۔ کہ جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو ملاحظہ کر لیں گے، تو اب ان کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، واپس وہ لوٹ نہیں سکتے۔ اب ان کو معلوم ہے کہ اب تو عبدالآباد تک یہیں پہ رہنا ہے، جہنم میں ہی تڑپتے رہنا ہے، اور نہ موت آنی ہے نہ عذاب ختم ہونا ہے۔ تو اب وہ خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے۔ جیسے مٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ جاتے ہیں اس کو روندتے ہوئے، اس کو کوئی فکر نہیں، اور مٹی کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں سمجھا جاتا، تو اس لحاظ سے وہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہوتے، کہ جس طرح مٹی بے جان ہوتی ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، یعنی بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کاش ہم بھی مٹی ہوتے تو ہمیں آج اس عذاب کے اندر ہم مبتلا نہ ہوتے۔ تو یہ آج سورہ نبا کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے اس پارے کی۔ اب انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب کچھ دن میں آپ کو دے رہا ہوں، 3-4 دن، اب جو صورتیں پڑھی ہیں اس پارے کے اندر، اس کی دہرائی کریں تھوڑی سی، بلکہ ساری دہرائی کریں اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو جو اس کے اندر اہم پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔